صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. There is no Islam without you, no one with Iman can doubt you. There is no Islam without you, no one with Iman can doubt you. All creation singing praise, all creation singing praise of the one they call Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At his birth angels assembled, idols fell and mountains trembled. At his birth angels assembled, idols fell and mountains trembled. Merciful to all creation, merciful to all creation, he is come the chosen Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Darkness leaves wherever he walks, pearls upon his lips when he talks. Darkness leaves wherever he walks, pearls upon his lips when he talks. Sun and moon in all their brightness, sun and moon in all their brightness, fade before the light of Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. सबसे अव्वल तेरा नूर था, सबसे आखिर तेरा नूर है. सबसे अव्वल तेरा नूर था, सबसे आखिर तेरा नूर है. तेरे नूर से जहान रोशन, तेरे हुस्न से जहान रोशन. हम हैं उम्मती, आप हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. I would like to introduce to you, you've no doubt heard of, I don't have to give you an introduction to this personality. Hazrat Sayyid Hashmi Mian is present over here of Kochocha Sharif. We met the last time we met was in Fiji when we were speaking together at a function. But I am extremely proud and honored that he has blessed us with his presence here today. But before we ask him to speak, we would like His Eminent son, Hazrat Allama Sayyid Muhammad Nurani Ashraf of Kochocha Sharif to come and say a few words. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلات پیش کر لیں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ممبر رسول پہ جلوہ بار مشائخ طریقت، علماء اہل سنت، تمام مہمانان خصوصی اور جوک در جوک کشاں کشاں اس محفل پاک کو کامیابی اور کامرانی کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے دور سے آئے ہوئے مہمان اور پردہ نشین ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ وقت کسی کے کچھ کہنے کا نہیں ہے، صرف سننے کا ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کب حضور غازی ملت تشریف لائیں اور ان کے خطاب مستطاب کو سن کر ہم اپنے دلوں میں پھٹتی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ جگوالا بنائیں. بہرحال مجھے بے حد خوشی ہے کہ آج اس مبارک موقع پر جہاں عرس مناظر اعظم حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد عبد الوہاب صدیقی رحمہ اللہ تعالی اپنے پورے جوش و خروش، ایمانی، وجدانی یقین کے ساتھ منایا جا رہا ہے. وہیں حجاز کالج کا ایک شاندار گریجویشن کا پروگرام بھی منعقد ہے. علم اور علماء یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہرحال ایک وقت چاہیے، مگر یہ دیکھ کر اس حسین امتزاج کو، اس بہترین کمبینیشن کو دیکھ کر بے حد خوشی ہے کہ یہاں صرف شریعت ہی کا پاٹھ نہیں بلکہ طریقت کے بھی لال و گوہر عطا کیے جاتے ہیں. ایک طرف عظیم الشان خانقاہ ہے عالیہ حجازیہ ہے اور دوسری طرف اس خانقاہ کا عظیم الشان شاہکار حجاز کالج ہے. اور ان دونوں حسین مرکز عقیدت و علم نے نہ صرف سرزمین برطانیہ بلکہ یہاں سے لے کر ہالینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ، فیجی، آسٹریلیا، ملک گنانا بڑا مشکل ہے، صرف یوں کہہ دیں کہ نارتھ سے لے کر ایسٹ، ویسٹ سے لے کر ساؤتھ، ہر طرف اس نے اپنی روشنی کو چمکایا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ خود یہاں ہمارے خانوادے کے دو حسین موتی یہاں آئے. حضور شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد جیلانی اشرفی الجیلانی نبیر حضور محدث اعظم ہند نے اپنے خلف اکبر سید محمد یزدانی سلمہ اللہ اور سید محمد حسینی سلمہ اللہ کو یہاں بھیجا. ایک کا گریجویشن آپ نے ملاحظہ کیا ہے، دوسرے کا ہونے والا ہے. ہم ان سب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ان کے علم و عمل سے تو عافیت میں برکت نصیب فرمائے، اور بالخصوص ان پیر زادگان کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ اپنے والد ماجد رحمہ اللہ کے اس مشن کو کامیاب کیا. ان کے تمام ویل وشرز ان کے فیوز و برکات کو لے کر یہ مشن رواں دواں ہے. دعا گو اس لیے ہوں کہ ہمارے پاس ہم کو جو لینا تھا اس ادارے سے ہمیں بہت حسین تحفہ ملا یزدانی میاں اور حسینی میاں کے نام پر. ان کے ذریعے اب دینا صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمیں وراثت میں اپنے باپ دادا سے ملی ہے، وہ ہے دعا. ایک سید ہونے کی حیثیت سے میں تمام خانوادے حجازیہ صدیقیہ کے تمام لال و گوہر کو میں عطا کر رہا ہوں کہ مولا تعالیٰ میرے جد کریم کے صدقے میں ان کے اس مشن کو اور آگے بڑھائے، برطانیہ کے کونے کونے تک پہنچائے. بس یہی میں کہنا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس اظہار خیال کو اپنے خیال میں رکھا ہوگا اور آگے چل کر شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلنا ہے، یہ وعدہ ہمارا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. An eminent father and an eminent son. Inshallah al-Aziz, next time we will invite
Sayyid Nurani Mian to come again and share with us his views. Obviously, when your father is present in the public and as a guest, it's very difficult to speak. And I think that we are looking forward to, this family is very blessed. The father is here, the uncle is here, the cousin is here, the nephew is here. Alhamdulillah, this is a sign that the Astana of Kochorcha Sharif is alive. And Alhamdulillah, it is a sign that the link between Hijaz and Astana and Aliyah Kochorcha Sharif is a good, strong relationship. And their coming here and their presence is a sign of great happiness for us. Alhamdulillah, you will see, inshallah al-Aziz, you will be introduced to these personalities. But before we begin another illuminating star of the Kochorchwi clan, I would like to invite Ashraf al-Shu'ara, Hazrat Sayyid Muhammad Khalid Ashraf, to come forward and say a few words. حضرات، یہ میرا پہلا اتفاق ہے یہاں آنے کا. میرے بھتیجے مولانا سید محمد حسینی میاں نے مجھے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں. انہوں نے یہاں کے بارے میں مجھے کچھ بتایا بھی، تو میں نے سوچا کہ خالی مجھے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ کچھ منقبت کی شکل میں نذرانے محبت لے کر آیا ہوں. میں صرف 3 شعر نعت کے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد وہ منقبت جو میں نے یہاں آ کے لکھی ہے اور اپنی معلومات، اور پھر آج دیکھا تو کچھ نئے شعر بھی ہوئے. اور دیکھیے 3 شعر، صرف شعر سننے کا ماحول یہاں سے بنائیں. جمال گنبد خضرا دکھائی دیتا، جمال گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، میری نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے. جمال گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، میری نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے. اور میں لکھ رہا ہوں زمانے سے سیرت نبوی، میں لکھ رہا ہوں زمانے سے سیرت نبوی، مگر ورق بھی سادہ دکھائی دیتا. میں لکھ رہا ہوں زمانے سے سیرت نبوی، مگر ورق بھی سادہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ شعر دور تک لے جائیں کہ تصورات کی دنیا بھی ہے عجب خالق، تصورات کی دنیا بھی ہے عجب خالق، ارے یہی سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے. تصورات کی دنیا بھی ہے عجب خالق، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے. اور 2-4 شعر پڑھ کے میں رخصت ہو جاؤں گا منقبت کے. شہر نگارا میں ہر جانب، آپ جس عرس مقدس میں شرکت کے لیے آئے ہیں وہ صرف ہمارے ہی یار نہیں بلکہ آپ سب کے یار ہیں، محبوب ہیں. اور لفظ یار یہ اردو شاعری میں ایک بڑا محترم لفظ ہے، میں نے اسی کو ردیف بنا دیا ہے اس کلام کی. دیکھیے گا کہ شہر نگارا میں ہر جانب چرچا ہے میرے یار کا، شہر نگارا میں ہر جانب چرچا ہے میرے یار کا. اور آج فضا جو نورانی ہے، جلوہ ہے میرے یار کا. آج فضا جو نورانی ہے، جلوہ ہے میرے یار کا. اور یہ شعر دیکھیے گا، تشنا لبوں کی پیاس بجھائے دریا کی اوقات نہیں، تشنا لبوں کی پیاس بجھائے دریا کی اوقات نہیں. اور تشنا لبوں
مایوس نہ بیٹھو روضہ ہے میرے یار کا تشنہ لبو مایوس نہ بیٹھو روضہ ہے میرے یار کا تشنہ لبو مایوس نہ بیٹھو روضہ ہے میرے یار کا سب ولیوں کا جس پہ سایہ وہ فیض الاقطاب ہے دیکھیے گا سب ولیوں کا جس پہ سایہ وہ فیض الاقطاب ہے اہل نظر کو ناز ہے جس پہ بیٹا ہے میرے یار کا اہل نظر کو ناز ہے جس پہ بیٹا ہے میرے یار کا اہل نظر کو ناز ہے جس پہ بیٹا ہے میرے یار کا اور دیکھیے گا شاعری ہے کہ میں نے اپنی حد میں رہ کر پیش کیا ہے نذرانہ میں نے اپنی حد میں رہ کر پیش کیا ہے نذرانہ اللہ ہی جانے اور آگے کیا رتبہ ہے میرے یار کا اللہ ہی جانے اور آگے کیا رتبہ ہے میرے یار کا اپنے بھتیجے کی دعوت پہ آج یہاں میں آیا ہوں دیکھیے گا اپنے بھتیجے کی دعوت پہ آج یہاں میں آیا ہوں یہ جشن دستار ہے یا پھر میلہ ہے میرے یار کا یہ جشن دستار ہے یا پھر میلہ ہے میرے یار کا آج فضا جو نورانی ہے کوئی ہے نور الافطاب تو کوئی ہے زین الاقطاب دیکھیے گا کوئی ہے نور الاقطاب تو کوئی ہے زین الاقطاب یہ ایسے موتی ہے جس پہ سایہ ہے میرے یار کا یہ ایسے موتی ہے جس پہ سایہ ہے میرے یار کا یہ ایسے موتی ہے جس پہ سایہ ہے میرے یار کا دنیا لاکھ ہنسی ہے لیکن مجھ کو اس سے کیا لینا دنیا لاکھ ہنسی ہے لیکن مجھ کو اس سے کیا لینا میرے سینے میں جو دل ہے شیدا ہے میرے یار کا میرے سینے میں جو دل ہے شیدا ہے میرے یار کا اور میں مفتاح پڑھ رہا ہوں یہاں سے کہ ان کے نورانی چہرے کی خالد میں کیا بات کروں ان کے نورانی چہرے کی خالد میں کیا بات کروں چاند بھی جس کا
شیدائی ہے، چہرہ ہے میرے یار کا، چاند بھی جس کا شیدائی ہے، چہرہ ہے میرے یار کا، چاند بھی جس کا شیدائی ہے، چہرہ ہے میرے یار کا، آج فضا جو نورانی ہے، جلوہ ہے میرے یار کا۔ یہ دریا ناز کرتا ہے، یہ قطرہ ناز کرتا ہے، یہ دریا ناز کرتا ہے، یہ قطرہ ناز کرتا ہے، تیری نسبت پہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ناز کرتا ہے، تیری نسبت پہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ناز کرتا ہے، اور کوئی قارون کی دولت کا چرچا تک نہیں کرتا، کوئی قارون کی دولت کا چرچا تک نہیں کرتا، مگر تیری چٹائی پہ زمانہ ناز کرتا ہے، کوئی قارون کی دولت کا چرچا تک نہیں کرتا، مگر تیری چٹائی پہ زمانہ ناز کرتا ہے، اور طواف قبلہ و کعبہ پہ دنیا ناز کرتی ہے، طواف قبلہ و کعبہ پہ دنیا ناز کرتی ہے، اور میرا محبوب وہ ہے جس پہ کعبہ ناز کرتا ہے، میرا محبوب وہ ہے جس پہ کعبہ ناز کرتا ہے، میرا محبوب وہ ہے جس پہ کعبہ ناز کرتا ہے۔ کیا ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جو کیا سجدہ، حسین ابن علی نے کربلا میں جو کیا سجدہ، یہ وہ سجدہ تھا جس پہ نفس سجدہ ناز کرتا ہے، یہ وہ سجدہ تھا جس پہ نفس سجدہ ناز کرتا ہے، اور کبوتر بھی جو رہتے ہیں تیرے دربار میں ان پر، ارے زمین پہ رہنے والا ہر پرندہ ناز کرتا ہے، کبوتر بھی جو رہتے ہیں تیرے دربار میں ان پر، زمین پہ رہنے والا ہر پرندہ ناز کرتا ہے۔ اور حضرت علی اصغر جن کی 6 ماہ کی عمر میں شہادت ہو گئی تھی، یہیں سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، 6 ماہ کی عمر میں کہ علی اصغر پہ خالد ناز کرتا ہے تو حیرت کیا، علی اصغر پہ خالد ناز کرتا ہے تو حیرت کیا، ارے یہ وہ بچہ ہے جس پہ بچہ ناز کرتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس پہ بچہ ناز کرتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس پہ بچہ ناز کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ I'm going to announce a man who has given a lot of encouragement to us since Hazrat Sahib Rahmatullah Alayhi died. This man has always been with us. His words have given us a lot of confidence, and alhamdulillah, we believe he is really a true friend of Hijaz. I want you all to give him a warm welcome. He is the father of the going to be Maulana Hussaini Mian. I would like to call Mufakkir Islam, Hazrat Alama Sayyid P. Jilani Mian to come. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ صاحبزادگان، بزم میں تشریف فرما علماء اور مشائخ، حاضرین بزم، حجاز کالج کے اساتذہ، طلبہ اور معاونین، عزت مآب ماں اور بہنوں، تبرکاً
جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اور آپ کو سننے کا چند منٹ، اس میں جو میسج ہے اسپریچول میسج صوفی پرسپیکٹو سے وہ آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ ارشاد ربانی ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تخلیق انسانی میں جو بیس اور بنیاد بیان کی گئی وہ یہ کہ انسان میری بندگی، میری غلامی اور میری ہی ورشپ، میری ہی پوجا پرستش کرے، اس کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ ڈیٹیل میں جانے کے بجائے میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا، یہ بیس، یہ بنیاد کہ ہمیں عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے پیدا کیا گیا، اس بیس اور بنیاد کو سامنے رکھیے اور اگزامپل کے طور پر اس کو سمجھیے کہ جیسے یہ مائک ہے، اس کے کریٹر نے اسے کیوں اس کا کریشن کیا، اس کی رچنا کیوں کی، اسے کیوں بنایا، یہ لائٹ ہے اسے کیوں بنایا بنانے والے نے، تو وجہ یہ بتائی گئی اس سے روشنی پھیلے، اندھیرا بھاگے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ مائک کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہماری آواز کو ڈیولپ کر کے آپ تک پہنچائے۔ اس کے کریشن میں جو بیس اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آواز کو ڈیولپ کر کے آپ تک پہنچائے۔ یہ بتائیے کہ اگر یہ مائک اپنی یہ ڈیوٹی انجام دینے میں فیل ہو جائے، ناکام ہو، اور یہ اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے تو آپ کا اس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوگا، کیا سلوک ہوگا؟ توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے، آپ اپنے اندر جھانکیے، اپنے اندر دیکھیے۔ تخلیق ربانی کے بہترین شاہکار کے طور پر حضرت انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آج اس وقت تھوڑی دیر کے لیے حجاز کے اس انتہائی محترم اور روحانی ماحول میں اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ اس کی جو تخلیق بتائی گئی ہے اور ہم تک پہنچائی گئی ہے، اس تخلیق کے تعلق سے ہمارا اپنا خود کا کیریکٹر کیا ہے، کردار کیا ہے۔ مائک اگر اپنا کام نہیں انجام دیتا، اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتا، تو ہم مائک کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ خراب ہو جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو فراموش کر دیتا ہے تو اسے ہم اسکرپ یا کسی بھنگار والے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جس مقصد کے لیے اس کی تخلیق کی گئی تھی، اس کا کریشن کیا گیا تھا، اسے بنایا گیا تھا، اس مقصد کو یہ بھلا بیٹھا ہے، وہ ڈیوٹی نہیں انجام دے رہا ہے، تو اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہاں رہے، بلکہ اس کو بھنگار اور کسی ایک اسکرپ کے والے کے سپرد کر دیا جائے کہ اب تم جاؤ اور وہاں پر رہو۔ اب یہ مائک کو جب آپ اٹھا کر کسی بھنگار والے کے، کسی اسکرپ والے کے یا ڈسٹ بن میں لے جا کر پھینکنے کی تیاری کر رہے ہو اور یہ کمپلین کرے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں جب تک ابھی تھوڑی دیر تک تو یہ مجھے عزت ملی تھی، بڑے بڑے علماء آئے تھے، سینے سے قریب مجھے لگایا گیا، مجھے عزت و وقار دی گئی، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ آ کر کے میرا استعمال کرتے رہے، مجھے عزت ملی، مجھے عظمت ملی، مجھے بلندی ملی، مجھے رفعت ملی، مجھ سے کام لیا جاتا رہا، اور اب مجھے ڈسٹ بن میں پھینکا جا رہا ہے، اب بھنگار اور کباڑی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر کمپلین کرتا ہے تو کیا اس کی یہ شکایت، یہ کمپلین جائز ہے؟ اسی کے اوپر محاسبہ کرنا، یہی چیز غور کرنے کی، اس چیز کو لے کر آپ حجاز کالج سے باہر جائیں گے۔ آپ کہیں گے ہرگز نہیں، تم جب تک ڈیوٹی انجام دیتے رہے، جس مقصد کے لیے تمہیں بنایا گیا تم اس کی تکمیل کرتے رہے تو تمہیں عزت بھی ملی، عظمت بھی ملی، حرمت بھی ملی، تمہیں سب کچھ ملا، بڑے سے بڑے، حتیٰ کہ تمہارا ڈیوٹی انجام دینے کا
تمہیں جو صلہ ملا وہ منبر رسول پر بھی تمہیں مقام ملا، اور تمہیں اب اللہ کے گھر میں بھی تمہیں مزت و عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا اور تمہارا استعمال ہوا۔ لیکن چونکہ جو مقصد تھا وہ ڈیوٹی انجام دینے میں تم فیل ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں اب ڈسٹ بن کا حصہ بنایا جائے گا یا تمہیں کسی اسکرپٹ والے کے سپرد کیا جائے گا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کمپلین کرنے کا، شکوہ کرنے کا، گیلا کرنے کا، ماتم کرنے کا، رونے کا اور گڑگڑانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہی سلوک کریں گے۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے، کیا ہم اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کر رہے ہیں؟ ہمیں جس لیے ہماری تخلیق ہوئی، جس مقصد کے لیے ہمارا کریشن ہوا، کیا ہم ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم اس تمام فرائض انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم اس مقصد جو منشأ ربانی ہے ہماری تخلیق میں، کیا ہم اس منشأ ربانی کی تکمیل کر رہے ہیں؟ یہی صوفی پرسپیکٹو ہے جس کے لیے پھر خانقاہ کی تشکیل ہوئی، پھر زاویے بنے، پھر گوشے بنے، اور وہاں پر انسانوں کو، بندگان خدا کو بیٹھا کر کے بتایا گیا کہ تمہیں کس طرح اپنے رب کے بنائے ہوئے اس مقصد کی تکمیل کرنی ہے، اور وہ ہے سینس آف لائف، شعور زندگی حاصل کرنا۔ اسی سے سینس آف ورشپ پیدا ہوتا ہے، شعور بندگی ملتی ہے۔ تو وہ جو شعور بندگی اور شعور زندگی ہے، یہ ہمیں انہی اداروں سے حاصل ہوتی ہے، انہی خانقاہوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر دور، ہر پیریڈ میں ہمیں انبیاء نے بھی، مرسلین نے بھی، صوفیاء نے بھی، اولیاء نے بھی شعور زندگی اور شعور بندگی کا وہ مقصد اور وہ منظور ڈاٹا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک چانس اور ملتا ہے۔ محترم فیض الافطاب صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور غازی ملت بھی تشریف فرما ہے۔ ایک چانس ملے گا اس مائک کو، اور وہ یہ حضرات دیتے ہیں کہ بھائی ابھی اس کو ڈسٹ بن کا حصہ مت بناؤ، اسے بھی کسی بھنگار اور کباڑی کے سپرد مت کرو، ایک چانس اسے دو، اور جا کر کے کسی الیکٹرانک شاپ میں یا ورک شاپ میں جا کر اسے سپرد کیا جاتا ہے کسی الیکٹریشین کو، کسی انجینئر کو، کہ یہ مائک دیکھ لو، جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، یہ چونکہ اب وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو ذرا اس کی ہو سکتا ہے ریپیئرنگ ہو جائے، کچھ ادھر ادھر اگر تار بگڑا ہوا ہو تو وہ انجینئر، وہ الیکٹرانک کا جو ماہر ہے، وہ اس چیز کو پاسبل ہے کہ ٹھیک کر کے اور اسے پھر اس کی ڈیوٹی پر، اسی راستے پر جو اس کا مقصد تھا وہ پھر آ جائے، اسی راستے پر چلنے لے۔ ایک چانس اس کو اس کی زندگی میں اور ملتا ہے مائک پر۔ وہی چانس انسانوں کو بھی دینے کے لیے مدنی تاجدار نے اس پورے ارتھ پر وہ ورک شاپ بھیجے، کبھی غریب نواز کی شکل میں اجمیر میں، دادا گنج بخش کی شکل میں لاہور میں، اور عبد القادر جیلانی کی شکل میں غوث الاعظم کے روپ میں بغداد کی دھرتی پر۔ یہ انہی کا ورک شاپ تھا جہاں بندگان خدا کو اگر وہ راستے سے ہٹ گئے ہو، مقصد کی تکمیل نہ کر رہے ہو، پھر انہیں مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ دکھا دیا جائے۔ دوستو، چلتے چلتے آخری بات کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ بات آئی تھی شعور زندگی اور شعور بندگی، جو دینی ادارے، روحانی خانقاہیں ہمیں عطا کرتی ہیں، ان اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیں ملتی ہے۔ غلامی کہتے کسے ہیں؟ الا لیعبدون میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اپنا غلام بنا کر کے، تم میرے مطلوب ہو، اور تم 24 آور جس طرح میں تمہارا رب ہوں، 24 آور جس طرح میں تمہارا خالق ہوں، ایسے ہی 24 آور تم میرے غلام اور بندے ہو۔ اس غلامی کو کیسے حاصل کیا جائے، کیسے لیا جائے، وہ ایک واقعے کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ لطائف اشرفی میں زین صاحب، یہ دے رہا ہوں آپ کو ایگزامپل، لطائف اشرفی جو بڑی مشہور کتاب ہے، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ، جو خانوادہ اشرفیہ کے فاؤنڈر اور چیف ہیں۔ 700 سال پہلے انہوں نے سمنان کی تخت کو، بادشاہت کو ٹھوکر ماری تھی، بوٹ کی نوک پر مارا تھا،
اور اس راستے پر آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے وارث بن کر کے، وارث حقیقی بن کر کے انہوں نے بندگان خدا کے خدمات انجام دی تھی۔ تو لطائف شرفی ان کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد 500 سال کی بے ریا عبادت اس کے اکاؤنٹ میں تھی، 500 ایئرز کی بے ریا عبادت جس میں کوئی دکھاوا، نام و نمود، مکاری یا یاری نہیں تھی، بے ریا عبادت اس کے پاس تھی۔ فرشتہ بھیجا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا غلامی کا، فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جا کر اس بندے سے کہہ دو بنی اسرائیل کے 500 سال کی عبادت رکھنے والے اس عابد سے کہہ دو کہ میں تمہاری 500 سال کی عبادت کو ٹھوکر مارتا ہوں، مردود کرتا ہوں، نامقبول کرتا ہوں۔ فرشتہ آتا ہے عابد کے سامنے اور کہتا ہے مجھ کو میرے رب نے بھیجا ہے تیرے پاس، اور یہ کہا ہے جا کر کہہ دو کہ 500 سال کی عبادت تمہارے منہ پہ ماری جاتی ہے، ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ وہ عابد مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ ہم آپ ہوں، اگر یہ اس طرح کا کوئی نیوز ملے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، ہاسپٹلائز ہونا پڑے، نہ جانے کیا اشر ہو، کون سی غلطی، کون سا جرم، کون سا گناہ کیا، ہمارے رب نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا، شکوہ، گلہ، شور۔ لیکن وہ عابد مسکرانے لگا۔ سرپرائز ہوا فرشتہ کہ اتنی بڑی سزا اس کو مل رہی ہے، اتنی بڑی بلاؤں میں مبتلا کیا گیا، 500 سال کی عبادت منہ پہ ماری جا رہی ہے اور یہ ہنس رہا ہے۔ پوچھا کیوں ہنس رہے ہو تم؟ جواب دیتا ہے وہ عابد، اے فرشتے جا کر میرے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، غلامی سے باز نہیں آؤں گا، میرا کام غلامی ہے، میں غلامی کرتا رہوں گا، غلامی سے باز نہیں آؤں گا۔ فرشتے نے رب کی بارگاہ میں جا کر اس عابد کی یہ بات پیش کی، اس کی بھی رحمت جوش میں آئی، اور وہ ارشاد فرماتا ہے جا کر اس سے کہہ دو کہ اگر وہ غلامی سے باز نہیں آتا ہے تو میں مولا ہوں، مولائی سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے عبد اور معبود، غلام اور بندہ کے درمیان تعلق۔ الا لیعبدون میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہی کنسپٹ، یہی تھنکنگ، یہی سوچ، یہی وچار دھارا کہ 24 آورز تو ہمارا رب ہے، مولا ہے، 24 آورز ہم تیرے غلام ہیں۔ اسی کنسپٹ کو خانقاہیں اپنی چٹائی سے، دارالعلوم اپنی درسگاہوں سے، علماء اور مشائخ 1500 سال کی تاریخ یہ ہے کہ یہ تمام اسی کنسپٹ کو ریس کرنے کے لیے اور ہمارے باطن کا حصہ بنانے کے لیے ہر دور ہر پیریڈ میں صوفیاء اور علماء آتے رہے، آتے رہیں گے جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اسی وقت تک ہمیں غلامی اور بندگی کا شعور عطا کرنے کے لیے رہبر اور رہنما آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ مولا تعالیٰ ان شہزادگان کے عمر میں، فیض میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے والد گرامی نے جو ٹری لگائی تھی، جو درخت لگایا تھا، اب وہ وقت آیا ہے 10 سال 12 سال الحمدللہ اب اس میں پھل نکل رہے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں جو فارغ ہو کر کے دین مصطفیٰ کے بہترین ورکر ہوں گے، خادم ہوں گے، اور بندگان خدا کی سچی صحیح انداز میں رہنمائی اور خدمت انجام دیں گے۔ یہ وہ کام ہے، اسی لیے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نعرہ میں جو بات کہی گئی ہے اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے، بڑے سے بڑے مساجد بنائے جاتے ہیں، مختلف انداز میں کام کیا جاتا ہے خیر و خیرات کا، لیکن ہم سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک اولاد چھوڑنا بھی ثواب جاریہ ہے۔ جہاں کینل بنانا ثواب جاریہ، تالاب بنانا ثواب جاریہ، مسجد و مدرسہ بنانا ثواب جاریہ، وہیں پر آقا فرماتے ہیں نیک اولاد کا چھوڑنا بھی ثواب جاریہ ہے۔ یہ حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ مناظر اعظم اپنے صالح اولاد کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ثواب جاریہ کا ایک چشمہ جاری کر دیا انہوں نے، کہ وہ چشمہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ آج خانوادہ اشرفیہ کا ایک چھوٹا سا بچہ، حضور میرا بیٹا ہے، وہ غازی ملت کا، شیخ الاسلام کا، مفکر ملت سید حسن مصنع انور کا
پیر طریقت سید محمد عربی کا کسی کا پوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بیٹا ہے، وہ تمام لوگ حضور شمس العلماء مفتی سید شمس الدہا صاحب قبلہ اپنی علالت بیماری کے باوجود بھی وہ آئے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے. میں ان تمام علماء کو، مشائخ کو اور ان شہزادگان کو سب کو میں اسپیشلی طور پر مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا اس بزرگ نے، اس اللہ والے نے جو درخت، جو ٹری لگائی تھی یورپ کی دھرتی پر، نہ صرف یورپ میں بلکہ شرق و غرب میں اس کا فیضان جاری و ساری رہے. اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. MashaAllah. For those parents of these 5 individuals, your hard work, your commitment, your dedication has indeed paid off. Today, these boys who once came to Hijaz at a very, very young age, today they are going to be graduating, and an imama or their crown will be put on their heads, and you will see that that crown, that imama represents their hard work, their dedication, their commitment to Islam. And inshallah Aziz, you will see in the final year this year there were 5 students who graduated, and amongst those students, these are the names of those 5 stars, future stars of Islam, and their contribution, inshallah Aziz, to their studies has resulted them being graduated in front of all these ulama and mashayikh. I'm going to request Qibla Ghazi Millat, Pir Tariqat, Hazrat Sayyid Hashmi Mian and Pir Sayyid Jilani Mian to put the jubba on these individuals. Pir Tariqat, Rahbar al-Shariat, Hazrat Alama Pir Fazul Aqtab Sahab will tie will do the Dastar Fazilat, will tie the imama on them, and Brother Harun Kala from South Africa will present them with the certificate. Hadini Kiram, these boys today are young men. The person who studies for Islam, we believe the angels spread their wings for them. Sayyid Hussaini Mian, the star of one of the rising stars of Kotocha Sharif, he came first in his examinations and he obtained a first-class degree in Islamic law and theology. I would like to invite Janab Maulana Sayyid Hussaini Mian to come forward and receive this award. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. There is no Islam without you, no one with Iman can doubt you. There is no Islam without you, no one with Iman can doubt you. All creation singing praise, all creation singing praise of the one they call Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At his birth angels assembled, idols fell and mountains trembled.
trembled at his birth, angels assembled, idols fell and mountains trembled. Merciful to all creation, merciful to all creation, he is come, the chosen Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Darkness leaves wherever he walks, pearls upon his lips when he talks. Darkness leaves wherever he walks, pearls upon his lips when he talks. Sun and moon in all their brightness, sun and moon in all their brightness, fade before the light of Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi. A great scholar of Islam throughout the world. I mean no other than Huzur Ghazi Millat, Pir Tariqat, Hazrat Pir Sayyid Muhammad Hashmi Mian Ashraf. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. علماء کرام, مشائخ وزام, my distinguished guests and pure Sunni Muslims came from the different part of the world. I know personally somebody who came from Holland, South Africa. Somebody came as a Allah, but Harun as a Kala. کالا ہے تو کیا ہوا اعلیٰ ہے. حجر اسود بھی کالا ہے مگر کتنا اعلیٰ ہے. When I was sitting beside Allama Faizul Aqtab Siddiqui, he said few words, not said, but he throws 4 words in my ear without any fear. Only this year. Your topic of the lecture today, for a few minutes, but about Ziyarat-e-Qubur. Oh my God. I think he looked my age, white beard, so he is reminding me about Qubur. But everyone is bound to go in grave. There is no any controversial matter in Ziyarat-e-Qubur. Holy Prophet many times visited in graveyard. Shuhada Uhud. A large number of Sahaba Kiram in Jannatul Baqi. Holy Prophet visited himself. Zurtumul Maqabir. This is not controversial. Visit to the Qubur. If I go to grave, this is not controversial matter. Everyone go. Or everyone will go. Don't fight with grave. Otherwise, after death, where will you go? That is the permanent happiness. No any nationality will help you. No social aid, no child benefit. Nothing. Grave is equal for everyone. Except that person who is a slave of Allah in real meaning and follower of Prophet with heart.
But one question which is very controversial, I want to clear that one. This is open area. I'm unable to understand that I am delivering my speech in United Kingdom. I'm thinking just like I'm in India, or in Azad Kashmir, in Punjab. This is the first incident in my life that a people on the earth, under the sky, and nobody can check to fly. Our message is open, our religion is open, the door of Sunnism is open, so our celebration is also open. With open heart, I want to tell you, one objection comes from sometime from this side, sometime from that side. Why do you cover your grave of Awliya Allah, of Ulama Karam? Why do you cover by ghilaf, sheet, chadar? Why do you use ghilaf? Do you think that they are feeling cold? When I feel cold, I took blanket upon my body to protect from cold. Is there any cold in the grave? Why do you use ghilaf on the grave? This is the big question, comes this side and that side. I want to solve that question. I want to give you explanation. I ask, why are you asking about grave only? Ghilaf upon Kaaba. Kaaba covered by ghilaf. Why are you not raising question there? Wall of Kaaba feeling cold? نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. So my beloved and the beloved of Hazrat Allama Abdul Wahab Siddiqui, I know you from 75. When I was giving speeches, many speeches I delivered with Allama Fazul Akhtab, Nurul Akhtab, Zainul Akhtab's father. In 1975, I visited England in 1975 first. I know his services too. So they can say this is the matter of Kaaba and the government of Saudi Arabia is responsible for this ghilaf. We Pakistani, we Indian, we British national are not responsible of that ghilaf. It is not covered by me, it is covered by Saudi government. Go and ask Saudi government. They can go from another way to enter in his home. Okay. گھر میں گھس جا جہاں تک شریعت اجازت دے. I entered in his home and said, "Hello, Mr. Maulvi Gulamullah. Tell me, this is your library?" "Yes." "And look, Holy Quran." "Yeah." "Why Quran is covered by ghilaf?" "The title page of Quran is feeling cold. Why are you not chanting here? The matter of Kitabullah, ghilaf is okay. In the matter of Kaabatullah, ghilaf is okay. In the matter of Waliullah, ghilaf is okay." But I will explain more. I gave this conclusion to intellectuals, but I will try my best to put in the soft corner of your minds all people, inshallah. Why covering of these things mentioned by me? Why covering?
This is the matter of things. Concentrate your mind. I requested to Allama Faizul Aftab, please give me Bukhari Sharif. He went in his library and came after 45 minutes and he gave me Sahih Bukhari. I asked Faizul Aftab, only one book? You took 45 minutes? What can I do, Hashmi Mian? I entered in my library, I put one book and opened it. That was Sahih Muslim. Another, that was Tirmizi. Third, that was Abu Ibn Majah, Abu Dawud. I took and I opened and I looked at this Ishadul Sari. Another book, I opened it, that was the Umdatul Qari. I put there. After 40 minutes, I took a book, Sahih Bukhari, then I'm coming to you. So I said to Nurul Akhtar, Allama Nurul Akhtar, you go please, I am in need of a book for a quotation, Discovery of India. He went and came after 50 minutes. Oh my God, Sahih Bukhari, 45 minutes, and Discovery of India, 50 minutes. Because what can I do? I entered in your library, I took a book, opened it, and that was the collection of the dramas of Shakespeare. Another book, that was the explanation of constitution, economical point of view I put there. I took another, that was the comparison between John Keats and William Black, I put there. And after 45 minutes, I took Discovery of India, I'm coming. Sahih Bukhari, 45 minutes. Discovery of India, 50 minutes. I said to my servant, illiterate, unable to sign, Jumman Khan. There is no problem in India to put the name. If he born Pir, became Pirwa. He born in Mangal, became Mangalu. He born in Budh, became Budhwa. He born in Jumma, became Jumman. According to calendar, I put their names. Jumman Khan, go and bring Holy Quran. He went and within 5 minutes, he bring Holy Quran. Sahih Bukhari, 45 minutes. Discovery of India, 50 minutes. And Quran within a 5 minutes. Illiterate person. Bring within a 5 minutes. I said, Jumman Khan, how you did it? I got no problem. I opened the door of the Almara and I look, where is Giraffe? And I look Giraffe and bringing that. Understand? What is the use of Giraffe? What is the reason of Giraffe? Oh Holy Quran, you are living with other books. To find the difference from other books. Kaabatullah is a mosque. A Kaaba, oh Kaaba, تجھے زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ کے خلاف چاہو. ایک قرآن تجھے بندوں کی کتابوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ کے خلاف چاہو. بولے اللہ کے ولی تجھے زمین میں قبروں میں دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا ہے. کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے. خلاف چاہو. The Khilaf of Kaaba shows that Kaabatullah is superior than other mosques. And Khilaf of Kaaba, Kitabullah shows that Kitabullah is different from other books. And Waliullah, Khilaf of Waliullah will show that Waliullah is different from other dead bodies. But
The second question, why do you kiss? I asked, why do you kiss grave? Why do you kiss Data Gun Box? Why do you kiss Gharib Nawaz? Oh, you are asking why do you kiss? I am asking why do you miss? You have one question, why do you kiss? I have another question, why do you miss? If I kiss a mister, you miss, who are you? If I kiss a mister, and you don't believe in kiss, who are you miss? When you laugh and entertain, what? No, non-Allah. Ghairullah, non-Allah. Ghairullah, who is not Allah, that is Ghairullah. Ghairullah ko chumna shirk. This is the baseless allegation, bogus fatwa of the world. I admit it. The due to respect make difference. To pay honor, make distance. My hand is corrupt. My Lord, sinner. I am sinner. How can I go nearest to him? Due to respect, I make distance. It is good. I will not kiss, I will not touch. Due to respect and to pay honor and to understand our real position. That is the holy person, I am a dirty person. A dirty person, how can go near to holy person without his permission? Subhanallah. If he will call me, I will go there. We are dog. If our master lord of the house is not calling dog, dog out of the house. When he will say, Tommy, come on, then he will go in bedroom. Our Lord will call me, come on Hashmi Miya, I will go to near him. But otherwise, I will pay respect. But चूमना शिर्क है, ये बहुत बोगस फतवा है. Impossible है कि चूमना. एक बार बोलो, can you touch Allah? Anybody? How many collection you have, Mr. Harun? 62,000. I will give you double if you touch Allah, if you kiss Allah. Anybody? I will give you 10 billion pounds. Billion, not million. So ask her, how? You have billion pounds? I go, no, I am empty pocket. But I will not give him because he can't kiss Allah. Allah is unlimited. Allah has no figure. Allah has no limit. You can't touch Allah. You can't kiss Allah. When you can't, how? I'm not bound to pay. What is the quality of Allah? Nobody can kiss. Who is Allah? Nobody can kiss. Nobody can kiss Allah. So if I kiss any Waliullah, it will show that he is the Waliullah, not Allah. So my kiss protect me from this shirk. अब चूमते हम भी हैं, चूमते वो भी हैं, नजर आपको कर रहा हूँ. चूमते हम भी हैं, चूमते वो भी हैं. हम रोजा को चूमते हैं, वो जौजा को चूमते हैं. बचा कौन? So don't insult the kissing. Don't condemn kissing. Holy Prophet came in this world to remove all kinds of shirk. Holy Prophet came in this world to remove all kinds of the shirk, and he kissed himself. Tell me who kissed Hajar Aswad?
چومتے تم بھی ہو. Holy Prophet kissed the stone. Holy Prophet kissed the stone, I will kiss the stone. Holy Prophet kissed the stone. You have a half knowledge, short knowledge, little knowledge. A little knowledge is very dangerous knowledge. I know, I belong to the family of Prophet. Allahu Akbar. The DNA of Fatima Zahra in my blood, alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. I know, Holy Prophet kissed the stone in the house of Allah. And he kissed Imam Hussain, Imam Hassan in his own house. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. نبی نے کعبے میں حجر اسود کو چوما ہے, اپنے گھر میں حسن و حسین کو چوما, اور اپنے غلاموں کو گائیڈنس دے دیا. Oh my beloved Ummah, look me, ایسا پتھر ملے تو پتھر چومو, ایسا آدمی ملے تو آدمی چومو. Holy Prophet kissed it. Please don't abuse grave and make habit to attend Ziyarat-e-Qubur. It will remind you that what is your real future and where will you go. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.